نوٹس کی بات کر رہے ہیں، FIA کے نوٹس کی اطلاع ہمارے میڈیا کے بھائیوں کو پہلے مل جاتی ہے، ہمیں بعد میں ملتی ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ جب ان کو یہ کہا جائے کہ بھائی سوئے ہوئے تھے اٹھ جاؤ، اپنے بزنس پارٹنر کے اوپر تنقید کر لو، وہ پورے ملک پہ جارحیت کر رہا ہے، میں مودی کی بات کر رہی ہوں، اس پہ آپ کی زبانیں کیوں گنگ ہے؟ تو وہ پھر ظاہر ہے پھر ہماری تو پولیٹیکل ٹارگیٹنگ ہو ہی رہی ہے، اور FIA کو استعمال ہی ٹول کے طور پہ کیا جا رہا ہے۔ وہ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ جو ایجنسی ہے، اگر اس کو آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرنا ہے، لوگوں کو صرف اس وجہ سے کہ ان کی زبانیں بند کر دی جائیں، منہ میں سیسا ڈال دیا جائے، اس لیے استعمال کرنے، تو ہم تو حق بولیں گے۔ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب یہاں سے لنڈن چلے گئے، اور جس وقت کانفلکٹ ختم ہوا ہے اس کے بعد ان کا جو ٹویٹ آیا ہے اس میں بھی مودی کا ذکر نہیں کیا، اس میں بھی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ملک میں اتنی جارحیت ہوئی، اتنے لوگ شہید ہوئے، اتنا لوگوں نے آگے بڑھ کے حوصلے کے ساتھ لڑائی لڑی، ہمارے جوانوں نے لڑائی لڑی، ہمارے ایئر فورس نے لڑائی لڑی، کوئی بات نہیں کی۔ اسی طرح ان کی بیٹی پنجاب کی CM بنائی گئی ہے، پنجاب میں سب سے زیادہ میزائل اٹیک ہوئے، پنجاب پہ سب سے زیادہ جارحیت ہوئی، وہ بھی غائب تھی، اور ان کے بھائی بھی نام لینے سے ڈر رہے تھے۔ تو اگر اس پہ آپ نے مجھے میرے میڈیا کے ٹویٹس کے اوپر مجھے FIA میں نوٹسز دینے، یا مجھ پہ مزید ایک رات پرسوں FIR بھی کاٹی گئی ہے جس میں مزید 16 لوگوں کے نام ڈالے گئے ہیں، تو یہ فسطائیت آپ نے چلائی ہوئی ہے، یا پھر آپ کو ڈر ہے کہ میں یہاں آ کے حقیقت بیان کروں گی اور 78 سیٹوں کا کیس لڑوں گی؟ تو بھائی آپ نے جہاں پہلے اتنے کیس کیے ہیں، 780 بھی لگا دی، پتہ نہیں کون کون سی دہشت گردی کے ہمارے اوپر دفاتیں لگا دی ہیں، کلبھوشن یادو کو آپ یہاں اس ملک میں پروٹوکول دیتے ہیں اور ہمیں آپ دہشت گرد بناتے ہیں۔ آپ اپنا ارمان پورا کر لیں، انشاءاللہ ہمارا تو ایمان ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو ہم تو اپنے اللہ پہ یقین کر کے بیٹھے ہیں، ایمان کر کے بیٹھے ہیں، اسی سے مدد مانگ رہے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہے پاکستان کے اداروں کو استعمال کرتے ہوئے، بسم اللہ کریں، 2 سال سے کر ہی رہے تھے، اب مزید کر لیں اگر آپ کا دل کر رہا ہے۔ ہم حق کی آواز کے لیے کھڑے ہیں، جو سچ ہے وہ ہم بولیں گے، سچ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور آپ بھی جتنا مرضی سچ دبا لیں، جتنی مرضی آپ نے یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے کر لیں، جو حقیقت ہے وہ آپ چھپا نہیں سکیں گے۔ تھینک یو جی۔ میں نے بتایا نا اس دن رات کو بھی تو میرے وکیل جو پیش ہو رہے ہیں نا وہ مجھے سر یہ بنائی کس لیے ہے؟ یہ 26ویں ترمیم کی کس لیے ہے؟ ہمیں سیٹیں دینے کے لیے کی ہے؟ اوہو تو انہی کے پاس لگا نا بھائی، تو میں تو پہلے کہہ چکا کہ یہ ہماری سیٹیں جو ہے بندر بانٹ کر کے ان لوگوں کو دینے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے جو اس کے مستحق نہیں ہے۔ یار دیکھیں، یہ جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا کانسیپٹ ہے، یہ آپ سوچ سکتے ہیں جس کو سیٹ نہیں ملی ہے آپ اس کو اٹھا کے ہماری جو دے دیں؟ یہ دنیا کا کانشنس جو ہے کیا سو گیا ہے؟ عوام اس کو ریئیکٹ کرے گی، نہ ہم مانیں گے، نہ عوام مانے گی، نہ پاکستان مانے گا۔ اس لیے اگر یہ فضائیت کرتے ہیں، میں توقع کرتا ہوں ابھی بھی اگرچہ آرمی ملٹری ایکٹ کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ تو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، جو سویلینز کا جو ملٹری ٹرائلز کا جواز انہوں نے دے دیا اور اپسیٹ کر دی، وہ 5 ججوں کے فیصلے کو اپسیٹ کر دیا، وہ بھی ایک پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا کہ عوام کو ایکسپوز کر دیا فوجی۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے، ہم سگنیٹری ہیں، انٹرنیشنل کووننٹ سگنیٹری ہیں، لیکن ہم نے اس کی خلاف ورزی کی سریحن۔ اور یہ انہی کے جو حکومت کروا رہی ہے، اللہ کے فضل سے آپ خاطر جمع رکھیں، یہی انہی کے ٹرائل ہوں گے، فوجی عدالتیں ان کو کریں گی، پھر یہ چیخیں گے، پھر ہم سڑکوں پر ہوں گے، پھر ہم ان کے دفاع میں آئیں گے، تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ دیکھیں، بالکل توقع ہر صورت میں اچھا ہی سوچنا چاہیے، لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ پاکستان اللہ کے حکم سے بنا تھا، پاکستان اللہ کے فضل سے بنا تھا، اور پاکستان انشاءاللہ اللہ کے فضل سے قائم و دائم رہے گا، اور عمران خان ہی اس کی قیادت کر کے اس کو مضبوط کرے گا انشاءاللہ۔ میں ایک صرف بتا دوں، یہ FIA کے جو نوٹس کی بات کر رہے ہیں،
FIA کے نوٹس کی اطلاع ہمارے میڈیا کے بھائیوں کو پہلے مل جاتی ہے، ہمیں بعد میں ملتی ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ جب ان کو یہ کہا جائے کہ بھائی سوئے ہوئے تھے اٹھ جاؤ، اپنے بزنس پارٹنر کے اوپر تنقید کر لو، وہ پورے ملک پہ جارحیت کر رہا ہے، میں مودی کی بات کر رہی ہوں، اس پہ آپ کی زبانیں کیوں گنگ ہے؟ تو وہ پھر ظاہر ہے پھر ہماری تو پولیٹیکل ٹارگیٹنگ ہو ہی رہی ہے، اور FIA کو استعمال ہی ٹول کے طور پہ کیا جا رہا ہے۔ وہ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ جو ایجنسی ہے، اگر اس کو آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرنا ہے، لوگوں کو صرف اس وجہ سے کہ ان کی زبانیں بند کر دی جائیں، منہ میں سیسا ڈال دیا جائے، اس لیے استعمال کرنے، تو ہم تو حق بولیں گے۔ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب یہاں سے لندن چلے گئے، اور جس وقت کانفلکٹ ختم ہوا ہے اس کے بعد ان کا جو ٹویٹ آیا ہے اس میں بھی مودی کا ذکر نہیں کیا، اس میں بھی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ملک میں اتنی جارحیت ہوئی، اتنے لوگ شہید ہوئے، اتنا لوگوں نے آگے بڑھ کے حوصلے کے ساتھ لڑائی لڑی، ہمارے جوانوں نے لڑائی لڑی، ہمارے ایئر فورس نے لڑائی لڑی، کوئی بات نہیں کی۔ اسی طرح ان کی بیٹی پنجاب کی CM بنائی گئی ہے، پنجاب میں سب سے زیادہ میزائل اٹیک ہوئے، پنجاب پہ سب سے زیادہ جارحیت ہوئی، وہ بھی غائب تھی، اور ان کے بھائی بھی نام لینے سے ڈر رہے تھے۔ تو اگر اس پہ آپ نے مجھے میرے میڈیا کے ٹویٹس کے اوپر مجھے FIA میں نوٹسز دینے، یا مجھ پہ مزید ایک رات پرسوں FIR بھی کاٹی گئی ہے جس میں مزید 16 لوگوں کے نام ڈالے گئے ہیں، تو یہ فسطائیت آپ نے چلائی ہوئی ہے، یا پھر آپ کو ڈر ہے کہ میں یہاں آ کے حقیقت بیان کروں گی اور 78 سیٹوں کا کیس لڑوں گی؟ تو بھائی آپ نے جہاں پہلے اتنے کیس کیے ہیں، 780 بھی لگا دی، پتہ نہیں کون کون سی دہشت گردی کے ہمارے اوپر دفاتیں لگا دی ہیں، کلبھوشن یادو کو آپ یہاں اس ملک میں پروٹوکول دیتے ہیں اور ہمیں آپ دہشت گرد بناتے ہیں۔ آپ اپنا ارمان پورا کر لیں، انشاءاللہ ہمارا تو ایمان ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو ہم تو اپنے اللہ پہ یقین کر کے بیٹھے ہیں، ایمان کر کے بیٹھے ہیں، اسی سے مدد مانگ رہے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہے پاکستان کے اداروں کو استعمال کرتے ہوئے، بسم اللہ کریں، 2 سال سے کر ہی رہے تھے، اب مزید کر لیں اگر آپ کا دل کر رہا ہے۔ ہم حق کی آواز کے لیے کھڑے ہیں، جو سچ ہے وہ ہم بولیں گے، سچ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور آپ بھی جتنا مرضی سچ دبا لیں، جتنی مرضی آپ نے یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے کر لیں، جو حقیقت ہے وہ آپ چھپا نہیں سکیں گے۔ تھینک یو جی۔ تو میرے وکیل جو پیش ہو رہے ہیں نا وہ مجھے سر یہ بنائی کس لیے ہے؟ یہ 26ویں ترمیم کی کس لیے ہے؟ ہمیں سیٹیں دینے کے لیے کی ہے؟ اوہو تو انہی کے پاس لگا ہے نا بھائی۔ تو میں تو پہلے کہہ چکا کہ یہ ہماری سیٹیں جو ہے بندر بانٹ کر کے ان لوگوں کو دینے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے جو اس کے مستحق نہیں ہے۔ یار دیکھیں، یہ جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا کانسیپٹ ہے، یہ آپ سوچ سکتے ہیں جس کو سیٹ نہیں ملی ہے آپ اس کو اٹھا کے ہماری جو دے دیں؟ یہ دنیا کا کانشنس جو ہے کیا سو گیا ہے؟ عوام اس کو ریئیکٹ کرے گی، نہ ہم مانیں گے، نہ عوام مانے گی، نہ پاکستان مانے گا۔ اس لیے اگر یہ فسطائیت کرتے ہیں، میں توقع کرتا ہوں ابھی بھی اگرچہ آرمی ملٹری ایکٹ کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ تو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، جو سویلینز کا جو ملٹری ٹرائلز کا جواز انہوں نے دے دیا اور اپسیٹ کر دی، وہ 5 ججوں کے فیصلے کو اپسیٹ کر دیا، وہ بھی ایک پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا کہ عوام کو ایکسپوز کر دیا فوجی۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے، ہم سگنیٹری ہیں، انٹرنیشنل کووننٹ سگنیٹری ہیں، لیکن ہم نے اس کی خلاف ورزی کی صریحاً۔ اور یہ انہی کے جو حکومت کروا رہی ہے، اللہ کے فضل سے آپ خاطر جمع رکھیں، یہی انہی کے ٹرائل ہوں گے، فوجی عدالتیں ان کو کریں گی، پھر یہ چیخیں گے، پھر ہم سڑکوں پر ہوں گے، پھر ہم ان کے دفاع میں آئیں گے، تب ان کو پتا چلے گا کہ ہم نے کیا ہے۔ دیکھیں، بالکل توقع ہر صورت میں اچھا ہی سوچنا چاہیے، لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ پاکستان اللہ کے حکم سے بنا تھا، پاکستان اللہ کے فضل سے بنا تھا، اور پاکستان انشاءاللہ اللہ کے فضل سے قائم و دائم رہے گا، اور عمران خان ہی اس کی قیادت کر کے اس کو مضبوط کرے گا انشاءاللہ۔ میں ایک